میں ابو ریاض شاہ ٹیچر گورنمنٹ اسکول کاچامہ کلسٹر میجال ایجوکیشن زون کرالپورہ ڈسٹرکٹ کپوارہ سے آج اپنے 4th کلاس کی بچوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ایز پر ٹائم ٹیبل آپ کا جو میرے پاس سبجیکٹ رہتا ہے وہ اردو ہے، اور اردو میں آج ہم چلتے ہیں۔ ہمارا جو آج ٹاپک ہے وہ آپ کی کتاب کا سبق نمبر 7 ہے، یہ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے سوالات پیچھے آئیں گے ہم یہاں پہ صفحہ نمبر 44، صفحہ نمبر 44 پہ آپ آ جائیے، نوٹ بک پر لکھیے۔ یہ جو یہاں پہ یہ ڈبے میں واحد اور جمع بنائے ہوئے ہیں، وہیں سے آپ نے یہ اس کو اٹھا کر کے نوٹ بک پر اپنی نوٹ بک پر اس کو لکھنا ہے۔ یہ واحد والا کالم ہے، اس کو آپ لال قلم سے لکھیں۔ یہ جمع والا کالم ہے، اس کو پنسل سے لکھیں۔ پھر یہاں واحد والا کالم ہے، اس کو آپ لال پین سے لکھیں۔ یہ جمع والا کالم جو ہے اس کو آپ پنسل سے لکھیں یا بلیک پین سے لکھیں۔ تھوڑا سا سمجھیں گے اس کو۔ دیکھو، واحد والے کالم میں لکھا ہے اس نے اب، شیر، لقب۔ اب کا یہ یہاں واحد ہے، جمع اب کا ابا، ابا، شعر، اشعار۔ یہ شعر ہے اصل میں لفظ، شعر ایک شعر ہوتا ہے، اشعار اس کی جمع ہے۔ لقب، القاب۔ پھر یہاں واحد کا کالم یہاں لکھا ہے جد، ولی، عبادت۔ جد کا جمع اجداد، ولی کا اولیاء، عبادت کا عبادات۔ ٹھیک ہے بچے، آپ اس کو اپنی نوٹ بک پہ آپ کی صفحہ 44 نکالیں، اس کو آپ اپنے جو ہے نوٹ بک پر لکھیں۔ یہ واحد جمع کا کالم بن گیا۔ البتہ آگے جو ہے 2 سوالات تھوڑے سے اور ہیں، ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ نے اس نے ایک مثال وہاں سے دی ہے، اس میں عام یا اس میں نکرہ سے مراد عام شخص، عام جگہ یا عام چیز ہوتا ہے۔ یہ اسم کی 2 قسمیں معنی کے لحاظ سے، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ کہتے ہیں۔ اس میں معرفہ جو ہے، اس میں نکرہ جو ہے وہ عام، کسی عام چیز کو، اسم تو اسم کیا ہوتا ہے، کسی شخص، کسی جگہ یا چیز کا نام، لیکن اس میں نکرہ جب کہیں گے تو عام، کوئی عام جگہ، کوئی عام شخص، کوئی عام چیز کا نام ہو تو اس کو اس میں نکرہ کہتے ہیں۔ اسی لیے اس کا دوسرا نام اس میں عام بھی ہے۔ اس میں عام یا اس میں نکرہ سے مراد، یہ ایک پاڑی وہیں سے لکھتا ہے، اس کا جواب لکھ کے ہمیں سمجھاتا ہے کہ آپ خود کریں۔ اس میں عام یا اس میں نکرہ سے مراد عام شخص، عام جگہ یا عام چیز ہوتا ہے، مثلا لڑکا، گاؤں، سیب۔ اب ہم سے سوال ہے، اس میں خاص یا اس میں معرفہ کی تعریف کیجیے۔ اب اس میں خاص کا معنی ہے کہ خاص جگہ، خاص شخص، خاص چیز کا نام۔ تو میں نے یہیں اس کے سامنے مختصراً لکھا ہے، یہ پرانی کتاب میرے پاس موجود ہے۔ آپ لیکن اس طرح سے یہ سوال یہاں سے لکھیں گے، اور یہ جواب جو میں نے یہاں لکھا ہے اس کو آپ کتاب پر نہیں بلکہ اپنی نوٹ بک پر اٹھا کر لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، سوال ابھی لال قلم سے لکھیں، اس میں خاص یا اس میں معرفہ کی تعریف کیجیے۔ آگے، اس میں خاص یا اس میں معرفہ سے مراد خاص شخص، جگہ یا چیز ہوتا ہے، مثلا خاص شخص کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہیں۔ گلمرگ مشہور جگہ ہے۔ سنگ مرمر یہ عام پتھر نہیں ہے، خاص پتھر ہے، چیز کا نام ہے۔ تو بس اتنا کافی ہے اس میں معرفہ کے لیے، اس کی تعریف ہوگی، اس کی مثال بھی ہم نے دے دی۔ اب نیچے ہے، نیچے دیے گئے الفاظ کی ضد لکھیے۔ مثلا ایک سے ہمیں سے دکھایا تھا رات، دن۔ اب ہے اصلی، نیک، نامور، اچھا، خیر خواہی۔ تو اس کے میں نے یہ دیکھیں، اس کے میں نے نیچے دیے گئے الفاظ کی ضد لکھنی ہے، ہمیں ضد بنانی ہے۔ یہ پہلے مثال اس نے ایک دکھائی تھی وہاں سے، رات کا دن۔ تو اصلی کا آئے گا بچوں نقلی، نیک کا آئے گا بد، یہ میں نے پہلے سے لکھ کے رکھا تھا۔ نامور کا آئے گا گمنام، اچھا کا آئے گا برا، خیر خواہی کا آئے گا بد خواہی۔ ٹھیک ہے بچے، اب آپ نے صفحہ 44 کا وہ واحد جمع کا ڈبہ، اور صفحہ 45 کی یہ اس میں معرفہ، اس میں نکرہ کی تعریف، اور اس کے بعد یہ الفاظ ضد و ازداد کا یہ والا کالم جو ہے، یہ بھی آپ اپنی کاپی میں نوٹ کریں گے۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم جو ہے بقیہ سوالات جو صفحے کے رہے ہیں وہ پورے کریں گے۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔